8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن۔ 7 ذی الحجہ کی رات کو ہی حج شروع کرنے اور مینا جانے کی تیاری مکمل کر لے۔ اگر ضرورت ہو تو سر کے بال سنوار دے، مونچھے اور ناخن کاٹ دے، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کیجیے۔ حج کے پہلے دن کے اعمال کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا اور حج کی نیت کرنا۔ نمبر 2، مینا روانگی۔ نمبر 3، مینا میں قیام۔ نمبر 1، احرام باندھنا اور حج کی نیت کرنا۔ 8 ذی الحجہ کو صبح غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لیجئے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ نفل سے فارغ ہو کر مرد حضرات اپنا سر کھول لے اور دل میں حج کی نیت کر لیں۔ اگر زبان سے کرنا چاہے تو ان الفاظ میں کر سکتے ہیں: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ کہیے اور دعا کیجئے۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ نمبر 2، مینا روانگی۔ احرام بن چکا، اب بہت ہی ضروری سامان جیسے ایک اضافی احرام، 2 جوڑے کپڑے، موبائل کا چارجر وغیرہ اگر بیگ پیک موجود ہو تو اس میں ساتھ لے جائیے۔ اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر سے مینا میں اپنے مکتب کا نقشہ بھی لے لیں۔ مینا جانے کے لیے عموماً معلم کی طرف سے گاڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، انہی گاڑیوں میں مینا کا سفر کرے۔ راستہ پر بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کا ورد جاری رکھے۔ 3، مینا میں قیام۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا۔ 8 ذی الحجہ کا دن اور رات اپنے خیمے کے اندر بجماعت نمازوں کا اہتمام کیجیے اور حج کے مسائل سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ 8 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن، عرفات روانگی۔ 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات روانہ ہو جائیے۔ عموماً معلم کی طرف سے ٹرین یا گاڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی ٹرین یا گاڑی میں گروپ کے ساتھ سفر کریں۔ عرفات روانگی۔ عرفات کے میدان میں پہلے سے مختص شدہ خیمہ گروپ کو دیا جاتا ہے، اسی خیمے میں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف عرفات کرنی ہے۔ راستے اور عرفات کے میدان میں تلبیہ جاری رکھیں۔ عرفات پہنچ کر اگر آپ زوال سے پہلے عرفات پہنچ گئے تو بقدر ضرورت زوال تک آرام کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ زوال کے قریب اٹھ کر ممکن ہو تو غسل کیجیے اور وضو کیجیے۔ وقوف عرفہ، زوال ہوتے ہی وقوف شروع کر دیجیے، غروب آفتاب تک جاری رکھے۔ حدود عرفات کا خاص خیال رکھے۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں، اس کا بھی خیال رکھے۔ وقوف عرفہ کے دوران تلبیہ پڑھنے، توبہ و استغفار، دعا اور ذکر مسنون، چوتھا کلمہ پڑھنے اور الہان وزاری میں وقت گزاریے۔ وقوف عرفہ کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے اور بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز۔ عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے بعد نماز ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ بجماعت ادا کی جاتی ہے۔ مزدلفہ روانگی۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ نماز مغرب و عشاء۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کیجیے۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور اقامت کہیے۔ پہلے مغرب کے فرض، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیے اور اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور پھر وتر پڑھیے۔ مزدلفہ میں رات کا قیام۔ یہ بڑی مبارک اور فضیلت والی رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت اور تلبیہ کا اہتمام کیجیے، ضرورت ہو تو کچھ آرام بھی کر لیجیے۔ حج کا تیسرا دن، 10 ذی الحجہ، نماز فجر اور وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کیجیے، یعنی نماز کے بعد سورج نکلنے کے قریب تک تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل، حمد و ثنا اور دعا و استغفار میں مشغول رہیے۔ کنکریہ چننا۔ مزدلفہ کے میدان سے رمی کے لیے چلنے کے برابر 70 کے قریب کنکریہ چن لیں۔ مینا واپسی۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہو جائیے۔ مزدلفہ سے مینا کا راستہ تقریباً 3 کلومیٹر ہے، پیدل یا ٹرین کے ذریعے یہ سفر کر لیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کیجیے، یعنی آج صرف بڑے جمرہ شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ آج کی رمی زوال سے پہلے کرنا افضل ہے۔ جمرہ کو کنکریاں کیسے ماریں؟ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر ستون سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کی دائیں جانب اور مکہ مکرمہ بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نچلے حصے پر مارتے جائیں۔
کنکری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے۔ تلبیہ بند۔ تلبیہ جو آپ احرام باندھنے سے لے کر اب تک برابر پڑھتے رہے، آج جمعہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کی ابتدا کرتے ہی بند کر دیجیے۔ البتہ دوسرے اذکار کر سکتے ہیں۔ رمی کے بعد دعا کیے بغیر مینا اپنے خیمے میں واپس آ جائیں اور قربانی کی تیاری کیجیے۔ قربانی۔ حج تمتع یا حج قران کرنے والے حجاج پر قربانی واجب ہے۔ قربانی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی شام تک کر سکتے ہیں۔ چاہے تو مینا کے مذبحخانے میں جا کر اپنی پسند کا جانور لے کر ذبح کر دے، یا بینک کے ذریعے کروا لے، یا پھر کسی معتمد کے ذریعے مینا یا مکہ میں قربانی کروا لے۔ حلق یا قصر۔ قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوانا واجب ہے۔ مرد پورے سر کے بال منڈوائیں یا انگلی کے پور کے برابر کتروائیں، مگر منڈوانا افضل ہے، جبکہ خواتین پورے سر کے بال انگلی کے پور کے برابر کتروائیں، یہی افضل ہے۔ حلق یا قصر کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہے، سوائے بیوی سے ہم بستری کے، جو طواف زیارت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ طواف زیارت۔ حلق یا قصر سے فارغ ہو کر غسل یا وضو کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیے اور طواف زیارت کیجیے۔ طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد دوسرا اہم رکن ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو افضل ہے۔ اس طواف کے بعد آپ نے سعی بھی کرنی ہے، اس لیے اگر حالت احرام میں ہے تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل اور اجتباء بھی کر لیں۔ اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو صرف رمل کیجیے۔ سعی۔ طواف اور اس سے متعلق اعمال، یعنی 2 رکعت نماز طواف، ملتزم پر دعا، زمزم پینے اور دعا مانگنے سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام یا اشارہ کر کے صفا مروہ کی سعی کیجیے۔ سعی سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائے اور رات مینا میں گزاریے۔ 11 ذی الحجہ، حج کا چوتھا دن۔ آج تینوں جمعرات کی رمی کرنی ہے، پہلے جمعہ اولا کی، پھر جمعہ وسطیٰ کی اور آخر میں جمعہ عقبہ کی۔ اس لیے اپنے ساتھ 21 کنکریاں لے جائیں، احتیاطاً 2-4 کنکریاں زائد بھی ساتھ رکھے تو اچھا ہے۔ جب جمعہ اولا کی رمی سے فارغ ہو جائیں تو ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس کے بعد جمعہ وسطیٰ کی رمی کریں اور اسی طرح ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس کے بعد جمعہ عقبہ پر جائیں اور رمی کریں، لیکن اس رمی کے بعد وہاں دعا کے لیے نہ رکیں، بلکہ بغیر دعا مانگے واپس اپنی رہائشگاہ پر آ جائیں۔ باقی وقت جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت، ذکر اور دعا میں گزاریں اور فضولیات سے بچتے رہیں۔ آج کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ زوال سے غروب تک کا وقت مستحب وقت ہے۔ اگر اس وقت عذر ہو تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے، لیکن بلا عذر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی صبح صادق تک مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ آج کی رمی زوال سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زوال سے پہلے 11 ذی الحجہ کی رمی کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے غلطی سے یہ رمی زوال سے پہلے کی تو وقت شروع ہونے پر دوبارہ کرنی واجب ہوگی، ورنہ دم لازم ہوگا۔ 12 ذی الحجہ، حج کا 5واں دن۔ آج بھی تینوں جمعرات کی رمی کرنی ہے، پہلے جمعہ اولا کی، پھر جمعہ وسطیٰ کی اور آخر میں جمعہ عقبہ کی۔ اس لیے اپنے ساتھ 21 کنکریاں لے جائیں، احتیاطاً 2-4 کنکریاں زائد کے ساتھ رکھے تو اچھا ہے۔ جب جمعہ اولا کی رمی سے فارغ ہو جائے تو ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس کے بعد جمعہ وسطیٰ کی رمی کریں اور اسی طرح ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس کے بعد جمعہ عقبہ پر جائیں اور رمی کریں، لیکن اس رمی کے بعد وہاں دعا کے لیے نہ رکیں، بلکہ بغیر دعا مانگے واپس اپنی رہائشگاہ پر آ جائیں۔ آج کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ زوال سے غروب تک کا وقت مستحب وقت ہے۔ اگر اس وقت عذر ہو تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے مکہ آنا چاہے تو جائز ہے۔ اگر غروب مینا میں ہی ہو گیا تو اب آنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، تاہم دم وغیرہ لازم نہ ہوگا۔ اگر مینا میں ہی 13 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی تو اب مینا سے آنا جائز نہیں، بلکہ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا واجب ہے، نہ کہ تو دم لازم ہوگا۔
مبارک ہو، آج آپ کا حج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ بقیہ جتنے ایام مکہ مکرمہ میں قیام ہو تو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں۔